بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج ہم انشاءاللہ ناقص سیاہی کو شروع کریں گے۔ تو دیکھیے کہ ثلاثی مجرد سے صرف ناقص سیاہی 3 ابواب سے آتا ہے، باب ضرب یضرب سے، سامع یسمع اور فاتحہ یفتح سے۔ تو ان کی انشاءاللہ ہم آگے صرف صغیر بھی پڑھیں گے۔ ضرب یضرب سے ہے، رما یرمی رمین، سامع یسمع سے، خشیہ یخشا خشیتن، باب فاتحہ یفتح سے، سعی یسعی سعین، دوڑنا۔ جی اس کے بعد ابواب ثلاثی مزید فی میں، باب افعال سے، اغنا یغنی اغنان، باب تفعیل سے، لقا یلقی تلقیتن، باب مفاعلہ سے، راما یرامی مرامتن مراماتن۔ اس طرح باب تفاعل سے تمنا یتمنا تمنین، باب تفاعل سے تناہا یتناہا تناہین، باب افتعال سے اجتبا یجتبی اجتبان، باب استفعال سے استغنا یستغنی استغنان، بے پرواہ ہونا۔ تو اس سے انشاءاللہ ہم مزید صرف صغیر پڑھیں گے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں اس کا پہلا باب، باب ضرب یضرب سے، رما یرمی رمین، پھینکنا، اس کی صرف صغیر اور پھر انشاءاللہ اس کی صرف کبیر اور اس کے بعد اس کی تعلیلات۔ رما یرمی رمین فہو رامن، ورمی یرما رمین فذاک مرمی، ما رما ما رمی، لم یرمی لم یرما، لا یرمی لا یرما، لن یرمی لن یرما، لیرمین لیرمین، لیرمین لیرمین، الامر من ارمی لترما، لیرمی لیرما، ارمین لترمین، لیرمین لیرمین، ارمین لترمین، لیرمین لیرمین۔ والنہی من لا ترمی لا ترما، لا یرمی لا یرما، لا ترمین لا ترمین، لا یرمین لا یرمین، لا ترمین لا ترمین، لا یرمین لا یرمین۔ الظرف من مرمن، والآلة من مرمن، ومرمات ومرمات، وافعل تفضیل المذکر من ارما، والمؤنث من رمیا۔ جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی اس کی صرف کبیر فعل ماضی کی۔ فعل ماضی مثبت معلوم، رما رمایا، رمو رمت، رمتا رمینا، رمیتا رمیتما، رمیتم رمیتی، رمیتما رمیتن، رمیتو رمینا۔ جی اسی کے ساتھ دیکھیں، یہ جو ہم نے پہلا صیغہ پڑھا ہے فعل ماضی کا رما، تو اس کی تعلیل، تو یہ رما اصل میں فعلہ کے وزن پر راما یا تھا، چونکہ ہم ناقص یائی پڑھ رہے ہیں تو لہذا اس کے اندر یا والا ہی، یعنی لام کلمے میں جس کے اوپر یا، جس کے مقابلے میں یا آئے گی تو وہی ناقص یائی بنے گا۔ تو یہ اصل میں تھا رما راما یا، بر وزن فعلا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو اس کو قالا اور باع والے قاعدے سے ہم نے کیا کر دیا، الف سے تبدیل کر دیا، اور الف کی علامت جو ہے وہ کھڑی زبر بھی ہے، یہ بھی الف کے مشابہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ راما یا سے رما بر وزن فعلا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرا صیغہ دیکھیں، رمو، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، تو یہ تیسرا صیغہ گردان میں بنے گا، یہاں دوسرا، تو یہ اصل میں تھا راما یو بر وزن فعلو، تو اس کو بھی وہی قالا اور باع والے قاعدے سے، چونکہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، ہم نے الف سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا رماوا۔ اب 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا، تو اس لیے اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ سیدھا ہی رمو بر وزن فعو بن گیا۔ مزید آگے بھی رمت، تو یہ بھی اصل میں رامایت اور رمتا رامایتا، تو ان میں بھی تقریباً یہی تعلیل جاری ہوئی ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، رومو، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جی یہ صیغہ انشاءاللہ ابھی ہم گردان میں پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تعلیل کرتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہم فعل ماضی مثبت مجہول، اس کی انشاءاللہ صرف کبیر پڑھتے ہیں۔ رومیہ رومیہ، رومو، رومیت رومیتا، رومینا رومیتا، رومیتما رومیتم، رومیتی رومیتما، رومیتن رومیتو، رومینا۔ جی اب دیکھیے، رومو صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول تھا،
تو اصل میں تھا رومی یو بروزن فعیلو، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد آ رہی ہے، یعنی یا مضموم پیش والی یا جو ہے وہ کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو اس کو یرمی والے اور القاضی والے قاعدے سے ہم نے کیا کیا، ساکن کر دیا، تو یہ رومی یو ہو گیا۔ یرمی والا قاعدہ بھی یہی ہے کہ لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہو تو پھر اس کو یعنی ساکن کر دیتے ہیں اسی یا کو۔ تو اب یہ ساکن ہو گئی، تو اب کیا ہو گیا، رومی یو یعنی ایک قسم کا ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا۔ پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے کی وجہ سے ہم نے حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا رومی یعنی اس طرح کا ہو گیا، پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اب واو جمع سے پہلے چونکہ کسرہ آ چکا ہے تو اس کو دعو والے قاعدے سے، یعنی اس قاعدے کے اندر یہی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر واو جمع سے پہلے کسرہ آ جائے تو اس کو ضمہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ضمہ دیا، تو یہ ہو گیا رومو بروزن فعو۔ جی اس کے بعد فعل مضارع مثبت معلوم، یرمی یرمیانی یرمونا ترمی ترمیانی یرمینا ترمی ترمیانی ترمونا ترمینا ترمیانی ترمینا ارمی نرمی۔ جی اس کے بعد دیکھیں یرمی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو یہ اصل میں تھا یفعلو کے وزن پہ یرمیو، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو یرمی والے قاعدے سے ہم نے ساکن کر دیا، تو یہ یرمیو سے سیدھا ہی یرمی ہو گیا، تو یہاں القاضی اور یرمی والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد صیغہ دیکھیں یرمونا، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معلوم ہے، تو اصل میں تھا یرمیون بروزن یفعلون، تو وہی یرمی والے قاعدے سے ہم نے یا کو ساکن کر دیا، تو یہ یرمیون دو ساکن جمع ہو گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے پہلے ساکن جو مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو یہ یرمیونا ہو گیا۔ اب وہی واو جمع سے پہلے کسرہ آیا ہے تو اس کو دعو والے قاعدے سے ہم نے ضمہ سے چینج کر دیا، تو یہ یرمونا سیدھا سیدھا یفعونا کے وزن پہ ہو گیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں ترمینا، اصل میں تھا ترمیینا بروزن تفعیلینا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مکسور کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو وہی یرمی والے قاعدے سے ہم نے ساکن کر دیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا جس کی وجہ سے وہ پہلا گر گیا، تو یہ ترمینا سیدھا ہی تفعینا کے وزن پہ ہو گیا۔ فعل مضارع مجہول، یرما یرمیانی یرمونا ترما ترمیانی یرمینا ترما ترمیانی ترمونا ترمینا ترمیانی ترمینا ارما نرما۔ اس کے بعد دیکھیں یرما صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اصل میں تھا یرمایو، تو وہی قالا والے قاعدے سے چونکہ یا متحرک ماقبل مفتوح ہے تو اس کو ہم نے الف سے بدل دیا ہے، تو یہ سیدھا ہی یرما ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں یرمونا، اصل میں تھا یرما یونا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھی تو اس کو ہم نے الف سے بدل دیا، پھر اس کے بعد یہ یرما اس طرح ہو گیا، اب دو ساکن جمع ہو گیا، پہلا ساکن مدہ تھا تو گرا دیا، تو سیدھا ہی یرمونا ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں ترمیینا، تو اصل میں تھا ترمیینا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو الف سے چینج کر دیا، تو یہ ترماینا ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا تو گرا دیا، تو یہ سیدھا ہی ترمینا بروزن تفعینا ہو گیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔